آپ سمجھے ذرا اس بات کو، سمجھے ذرا اس بات کو. دیکھیں جس آدمی کے پاس بلٹ پروف بم پروف گاڑی ہو، آگے پیچھے 2 CTD کی موبائل چلتی ہو، وہ مسجد میں آ کر نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ عید کی نماز اجتماع گاہ میں آ کے نہیں پڑھتا، اسے کسی نے نہیں دیکھا پچھلے 7-8 سالوں میں. مطلب سمجھو، اس کے گھر کے باہر قربانی ہوتے تم نہ دیکھو تو مطلب سمجھو، وہ عمرے اور حج کے لیے نہ جا رہا ہو تو مطلب سمجھ رہے ہو. اب چاہے وہ یہ کہے میرے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن حضرات، وہ چلو چھوڑو ان حضرات کو بھی، مولا علی کے چورن بیچنے والا آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے گیٹ پہ زخمی ہوئے تھے. کہاں؟ مسجد کے گیٹ پر حملہ ہوا تھا. قاتل کو بھی پتا تھا کہیں جائے نہ جائے مسجد ضرور آئے گا. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب تم مولا علی کا چورن بیچو اور تمہیں مسجد میں کسی نے نماز پڑھتے پچھلے 7-8 سالوں میں نہ دیکھا ہو، تم عیدگاہوں میں نظر نہ آتے ہو، تم قربانی کرتے نہ دکھتے ہو، تم حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے، جبکہ تمہیں فول پروف سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. بتاؤ دوسری کوئی رائے نکل کے آ سکتی ہے کہ آدمی اندر سے ملحد ہو چکا ہے؟ یہ عبادتوں کو کلی طور پہ چھوڑ چکا ہے، صرف سیکیورٹی کا بہانہ بناتا ہے. اور ہمارے لوگ اس کو کس نام پہ سن رہے ہیں؟ اب بھی ہمارے لوگ اس کو اس نام پہ سن رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی حقیقت میں ہمارا ہادی آیا ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، یہی تو صحیح دین بیان کر رہا ہے. اور بھائی میرے یاد رکھنا اس بات کو، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دین پہلے بیان نہیں ہوا. دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ دین، اوے بھائی نہیں سمجھے، فلاں فلاں دین کا مسئلہ پہلے بیان نہیں ہوا، فلاں فلاں کرداروں کا ذکر پہلے نہیں ہوا. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جب تم نے یہ ذکر کیا تب پڑھا کہاں، دیکھا کہاں؟ نہیں سمجھے؟ مثال ہے، تم نے اہل بیت کا ذکر کیا یہ کہہ کر کہ جی یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. یہ تو بتاؤ بے شرم آدمی کتابیں کن کی اٹھائی تھیں؟ کتابیں کن کی اٹھائی تھیں؟ ابے بے شرم آدمی کتابیں بھی تو ہماری ہی اٹھائی تھیں جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ حدیثیں بیان نہیں کی. سمجھے بات کو یا نہیں؟ یا تم دین کے کسی مسئلے کے لیے کہو کہ جی یہ انہوں نے پہلے بیان نہیں کیا، یہ مسئلہ تو آج میں بتا رہا ہوں، پڑھتا کہاں سے ہے؟ پڑھتا ہماری کتابوں سے. تو بے شرم آدمی اگر ہماری کتابوں سے مسئلہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے بتایا نا. اگر آپ قرآن کو محفوظ جانتے ہیں، احادیث کو قرآن کی محفوظ ترین تفسیر و تشریح مانتے ہیں، تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو عادل تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی ہمارے لیے ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ نے کسی ایک بھی صحابی کو فاسق و فاجر ثابت کرنے کی کوشش کی، جتنا قرآن اس نے روایت کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا. آپ کو بتانا پڑے گا اب بقیہ حساب کہاں سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں. کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی. اگر تم نے کہہ دیا کہ یہ فاسق ہیں تو اب ان کی خبر پہ تحقیق ہوگی کہ یہ آیات بھی صحیح ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ روایت کرتے ہیں. اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، وہ جو جہلم والے حضرت صاحب ہیں نا، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بے بانگ دہل یہ بات کہہ رکھی ہے کہ پہلے میں 1 رکعت وتر پڑھا کرتا تھا، جب سے پتہ لگا ہے کہ معاویہ اس حدیث کا راوی ہے میں نے 1 رکعت وتر پڑھنی چھوڑ دی. اللہ کی قسم سچ کرا اس نے، بالکل صحیح کیا اس نے. کم سے کم اپنے عقیدے میں تقیہ نہیں کر رہا، کھل کے اپنی گمراہی کو بتا رہا. ہماری مجلسوں میں کتنے ہی لوگ ایسے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم، عثمان، علی، معاویہ، عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ،
ان کی روایت کردہ مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور انہی کو فاسق و فاجر بھی ثابت کر رہے ہیں. ہے بھائی کوئی لطیفہ؟ اب کوئی پوچھے ایمانداری سے ایک بات بتا دو، ان جن مسائل پہ تم عمل کر رہے ہو ان کے لیے بقیہ حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے پوری پلاننگ کے ساتھ یار لوگوں نے ڈائریکٹ آپ سے یہ نہیں کہا قرآن کا انکار کر دو. کہنے والا ڈائریکٹ کہتا آپ سے قرآن کا انکار کر دو، آپ کہتے ہو جا بیٹا کالی کافی پی کے آ، رات کی تیری اتری نہیں ابھی تک. اگر کوئی کہتا کہ حدیث کا انکار کر دو تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی ماہر نفسیات کو دکھا، تیری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے. لیکن بڑے سسٹمیٹک طریقے سے آپ سے قرآن اور حدیث کا انکار کروایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو اپنا ذاتی پچھلا 23 سالہ اور جہلمی رادہ کا جو میری اس سے محبت ہوئی ہے، اس سے میرا 6 سالہ جو سلسلہ ہے، اس میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں کتنے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو مرزا جہلمی حسن اللہ یاری جیسے لوگوں سے سنتے تھے، آج مکمل طور پہ ملحد ہو گئے، مکمل طور پہ ملحد ہو گئے، بالکل بے دین ہو چکے ہوں.